بجٹ 2024 پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے مارکیٹس کے لیے، کاروبار کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہوا ہے اور یقینی طور پہ ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے کم از کم اس حکومت کے لحاظ سے اور وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب کے حوالے سے۔ مجموعی طور پہ جو خطرات تھے، جو واہمات تھے اور جو بہت ہی خدشات تھے کہ شاید آنے والا بجٹ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈھائے گا اور بہت یقینی طور پہ ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوگی، یہ تمام خدشات بہرحال کسی حد تک زائل ہوئے ہیں۔ اور آج کا بجٹ 2024 بجٹ، اس کے تمام معاملات پر، کلیدی معاملات پہ، جس پہ ہماری شروع میں بات ہوئی پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب کے ساتھ، اور پھر اس کے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا، سابق وزیر خزانہ اور سابق کارپوریٹ لیڈر ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب تھے۔ اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور بجٹ 2024 کے ٹیکسز کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محترم انور کاشف ممتاز، صدر ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ انور کاشف صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی جو بجٹ 2024 ہے، اس کے دو بڑے زبردست اہداف ہیں۔ 12,900 ارب روپے کے ریونیوز جمع کریں گے، گویا کہ تقریباً 38% اضافہ، اور ابھی ہماری فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی تھی اورنگزیب صاحب کی، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارا ہدف ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 13% پر لے کے آئیں گے۔ بڑے اپہل ٹاسک ممکن ہیں یہ؟ سر بیسکلی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو یہ اس وقت بجٹ ویسے ہی آیا ہے جیسے آتا ہے پاکستان میں، لیکن جو لانے والے ہیں، جو فائنانس منسٹر ہیں، وہ نئے ہیں، تو بیسکلی ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو پلان کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی میں پوٹینشیل ہے سر، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن وہ چینلائز نہیں ہوتی۔ یہ میرے خیال میں سارا انہوں نے جو بیک اپ پلان بنایا ہے، جس میں میکنزی کو لے کے آئے ہیں، یہ بیک اپ پلان کے ذریعے انہوں نے سوچا ہے کہ یہ چینلائز کریں گے اس کو، اور اس کے ذریعے جو یہ انہوں نے ابھی ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو اچیو کر لیں گے۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ فائنانس بل ہے، ابھی آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بھی چیزیں آگے پیچھے ہوں گی، کیونکہ آئی ایم ایف بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ایگری نہیں ہے۔ ایک عام تاثر ہے جو ماہرین سے ہماری بات کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ جو ہے یہ انفلیشنری پریشر بڑھائے گا، مہنگائی بڑھائے گا یہ بجٹ، اور اس حوالے سے آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ جو بجٹ کے مندرجات ہیں وہ دراصل ملک میں مہنگائی میں اضافے کا باعث ہوں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھائے گا۔ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ایگزمپشنز ہٹا رہے ہیں، زیرو ریٹنگز ہم ختم کر رہے ہیں، تو جہاں بھی ٹیکس کا ایلیمنٹ آئے گا، کیونکہ سیل ٹیکس جو ہے نا پاسنگ آن ہے، وہ جاتا ہے اینڈ کنزیومر پہ۔ اینڈ کنزیومر کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ہم کوئی چیز بھی خریدیں گے، اس کا امپیکٹ جہاں پہ کچھ سبسڈی دی ہوئی تھی، اس سبسڈی کو پل بیک کریں گے، تو وہ آدمی جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا تھا، جس کی سیلری اور آمدن اتنی کم تھی، اس کو جو ہے سیل ٹیکس میں مد میں 18% کا اضافہ ہو جائے گا، جہاں پہ کہیں کوئی ریلیف تھا، کوئی زیرو ریٹنگ تھی، کوئی سبسڈی تھی، کوئی ایگزمپشن تھا۔ تو اب ایک تو یہ عمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ فرمائیے گا کہ اوورآل جو ہمارا جو ٹیکسیشن کا ماحول ہے، خاص طور پہ جو ہمارے تنخواہ پیشہ لوگ ہیں، سیلریڈ کلاس کے اندر جو ہے، ان کا ہائیسٹ جو سلیب ہے اور جو لوئسٹ ہے، وہ تو حکومت نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ ایک لحاظ سے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہے یا کیا ہے؟ سر ان کو ٹچ نہیں کیا بالکل بھی، لیکن ایشو یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اگر وہ ویل مینز کے اندر اپنے رہتے ہوئے اور اپنا زندگی گزارا کر رہے ہیں، پاکستان میں جس لیول پہ لوگوں کے مہنگائی بڑھی ہے، اس لحاظ سے سیلری نہیں بڑھی۔ اچھا آپ نے سیلری گورنمنٹ لوگوں کی امپلائیز بڑھا دی، لیکن کارپوریٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں بھی بہت سگنیفیکنٹ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی نہ بات کی ہے، نہ کوئی ان کو ریلیف دیا ہے، تو وہ بھی ان کے پاس جو بوجھ ہے ان پہ اور بڑھ جائے گا، اور ان کے لیے جو ہے دسترس سے دور ہو جائے گا چیزیں خریدنا ان کی۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو اشیاء تعیش ہیں، گاڑیاں ہیں، الیکٹرک وہیکلز ہیں، لگژری وہیکلز ہیں، گورنمنٹ نے ان چیزوں کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ زیرو ریٹنگ کے حوالے سے، تمام چیزوں کے لحاظ سے۔ بالکل یہ دیکھیں ایک صحیح اقدام ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں مہنگی، تو یہ سیل ٹیکس کا بھی نظام ہے، کنزمپشن بیسڈ ٹیکس ہے، آپ زیادہ مہنگی خریدیں گے یو ہیو ٹو پے ٹیکس، تو یہ ایک انٹینٹ دکھایا ہے گورنمنٹ نے، اور وہ انٹینٹ کس طرح عمل ہوتا ہے، اس میں کہیں بیچ میں کسی سٹیج پہ کوئی ودرول نہ ہو جائے، کوئی پریشر آ جائے۔ سر کاشف بھائی امپورٹنٹ بات یہ سب سے بڑی ہر چیز کی جو پلر ہے وہ ہے ہمارا ایف بی آر کا نظام۔ جب تک یہ ایف بی آر کا نظام ہے، ابھی اورنگزیب صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، ان لوگوں کا بڑا دار و مدار ہے اس پر، ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12,900 ہم اس کو ڈیجیٹائز کر لیں گے۔ وہاں پر جو اگر واقعی بہتری آ جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک گیم چینجر ہوگا نا اگر ہو جائے، مگر وہ تو منہ کو لگا ہوا ہے، یہ تو روزانہ کا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ جو ہے، تو یہ اس کو منہ سے چھڑانا اور پھر اس کو ڈیجیٹائز کرنا اور ہیومن انٹریکشن ختم کرنا تو اب پھر ٹاسک ہوگا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر
سر دیکھیں اگر یہ چیز کھل گئی اور یہ چیز ہو گئی تو پاکستان کا پھر ٹرننگ بیک نہیں ہے. آپ کی اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. بیکاز ہم اگر آپ کو دیکھیں کوئی میپنگ کریں تو اکنامک ایکٹیویٹی کتنی مہنگائی کے باوجود بھی کتنی برے حالات کے باوجود چل رہی تھی. اب جو بات ہے نا FBR ایک ادارہ ہے, بالکل ادارہ ہے گورنمنٹ کا, اس میں خرابیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں. ایشو یہ ہے کہ اس کو نہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے سٹیکس بہت ہیں. وہ جو سٹیکس ہیں نا وہ اگر پل بیک کر لیں گے آپ تو FBR تو دیکھیں اگر تھوڑے دن ریزسٹ کرے گا لیکن اس کے بعد اس کو ماننا پڑے گا, بیکاز وہ تو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, ان کو تو ماننا پڑے گا. لیکن ایک ایسا سیگمنٹ ہماری سوسائٹی میں, آپ نے کہا کہ خالی FBR کیا ہی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ تو ٹیکر ہے مگر گیورز بھی ہے نا, گیو اینڈ ٹیک سے کام چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں لوگ اب دیکھیں ہم پہلے ہی ڈیجیٹلائزیشن لیٹ ہیں, اور ہمارے یہاں اب ایک نیا ٹینڈنسی آ گئی ڈیلے کرو. پوائنٹ آف سیل آیا ڈیلے کرو, ٹریس اینڈ ٹریک آیا ڈیلے کرو, تاجر دوست آئی ڈیلے کرو. مطلب آپ ڈیلے پہ آپ وہ کر رہے ہیں. یہ جو ڈیلے ہے نا یہ پاکستان کے لیے بڑا میرے حساب سے اس وقت نقصان دہ. بہت بہت شکریہ جناب کاشف انور ممتاز, صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. ٹیکسز کے معاملات کے حوالے سے بجٹ کا انالیسس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.